علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو فارمولیٹ ریسرچ ٹاپک، یعنی کہ ریسرچ ٹاپک جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے اسپیشلی بی ایس لیول پہ۔ انفیکٹ جو ریسرچ ٹاپک ہوتا ہے دیٹ از دا combination آف ٹو ویریبلس in which one is independent and second is dependent۔ تو اکنامکس میں اگر آپ نے ریسرچ ٹاپک کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایز یو نو کہ اکنامکس میں اسپیشلی جو میکرو اکنامکس ہے اس کے ڈفرینٹ ویریبلس ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مائکرو اکنامکس کے۔ تو میکرو اکنامکس کے ویریبلس یہ سامنے لکھے ہوئے ہیں، جن میں فارن ڈیٹ، ایکسپورٹس، امپورٹس، ٹیکسز، انٹرسٹ ریٹ، اکنامک گروتھ، سیونگز، انویسٹمنٹ، انفلیشن، ان امپلائمنٹ، ڈفلیشن۔ اس کے علاوہ اور کافی سارے ویریبلس ہیں، اور مائکرو اکانومکس کے بھی ویریبلس ہیں۔ تو اب ہم اس میں یہ جو ڈفرینٹ ویریبلس ہیں ون بائی ون جو ہے ہم دو ویریبلس لے کے تو ہم جو ہے وہ ٹاپک کریٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل انیشیلی ہم لیتے ہیں اکنامک گروتھ اور ٹیکسز کو۔ ٹیکسز کو نمبر فرسٹ پہ ہم ٹیکسز جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پہ لیتے ہیں، اور اکنامک گروتھ کو ڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پہ۔ تو اس کا جو ٹاپک ہے وہ ایسے بن سکتا ہے کہ امپیکٹ آف ٹیکسز آن اکنامک گروتھ آف پاکستان۔ اگر ہم نے ریسرچ کرنی ہے اکانومی آف پاکستان سے متعلقہ تو ہم جو ہے وہ امپیکٹ آف ٹیکسز آن اکنامک گروتھ آف پاکستان، ساتھ پاکستان لگائیں گے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ لکھنے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیکسز ایز این انڈیپینڈنٹ ویریبل اور اکنامک گروتھ جو ہے وہ ایز اے ڈیپینڈنٹ ویریبل ان کی سینس بنتی ہے۔ تو دیکھیں کہ ٹیکسز جو ہیں وہ اگر گورنمنٹ بڑھاتی ہے، اوکے، یا کم کرتی ہے، تو کم کرنے سے بھی اکنامک گروتھ بڑھ سکتی ہے، اور زیادہ کرنے سے بھی جو ہے وہ اکنامک گروتھ بڑھ سکتی ہے۔ اگر گورنمنٹ زیادہ ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے اور جو ہے وہ ملک کے اندر ڈفرینٹ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ اسپینڈنگ کرتی ہے، تو اس سے اکنامک گروتھ جو ہے وہ بڑھے گی۔ اور اگر گورنمنٹ ٹیکسز کو کم کرتی ہے تو ٹیکسز کو کم کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی، اور اس سے بھی اکنامک گروتھ بڑھ سکتی ہے۔ سو دونوں ہی ویز سے ٹیکسز بڑھانے سے اور کم کرنے سے اکنامک گروتھ بڑھ سکتی ہے۔ سو یہ ایک سینس بنتی ہے، تو اس کا ہم ٹاپک اس طریقے سے کریٹ کر لیں گے۔ اب ہم اس کا اپوزٹ کیس لیتے ہیں کہ اس سے آگے دیکھیں کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پہ لے لیتے ہیں، اور اکنامک گروتھ کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پہ۔ یعنی پہلے والا ٹاپک جو ہم نے کریٹ کیا تھا دو ویریبلس لے کے، ان کو ہم انٹرچینج کر لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سینس بنتی ہے، اکنامک گروتھ اگر انڈیپینڈنٹ ہو اور ٹیکسز ڈیپینڈنٹ ہوں تو کیا یہ ایک ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے؟ جی، اس میں دیکھیں کہ اگر کسی ملک کی اکنامک گروتھ یا جی ڈی پی یا نیشنل انکم بڑھتی ہے تو اٹ مینس کہ وہاں کے لوگوں کی انکمز بڑھیں گی اور وہ زیادہ ٹیکس پے کریں گے، اوکے۔ تو اس طریقے سے اکنامک گروتھ بڑھنے کی وجہ سے جو ٹیکسز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک سینس کریٹ ہو رہی ہے۔ سو یہ ہم جو ہے اس کا ٹاپک ایسے بنا سکتے ہیں کہ رول آف اکنامک گروتھ ان ٹیکسز، اوکے۔ آگے اگر پاکستان کی اکانومی سے متعلقہ ڈیٹا لے کے ہم نے ریسرچ کرنی ہے تو پاکستان کا نام لگا دیں ساتھ۔ اگر کسی اور ملک کی اکانومی سے متعلقہ آپ نے ڈیٹا لے کے تو ریسرچ کرنی ہے تو اس ملک کا نام ساتھ لگا دیں۔ جی، سیکنڈ ایگزامپل ہم لیتے ہیں، اس میں جو ہے دو ویریبلس لیتے ہیں، انویسٹمنٹ اور سیونگز۔ سیونگز کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پہ لیتے ہیں، اور انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پہ۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جسٹیفیکیشن سینس بنتی ہے کہ اگر کسی ملک میں سیونگز بڑھتی ہیں تو اس سے انویسٹمنٹ بڑھتی ہے۔ جی، یہ تو کلیئر کٹ جسٹیفیکیشن سینس بنتی ہے۔
کہ اگر کسی ملک میں سیونگس زیادہ ہوں گی تو سیونگس ہی ہوتی ہیں جن کو ملک کے اندر انویسٹ کیا جاتا ہے. سو یہ جو ٹاپک ہے اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو لکھنے کے دیر آر مور دین ون ویز. آپ اس کو سمپلی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں رول آف سیونگس ان انویسٹمنٹ آف پاکستان، یا اگر سپوز ہم نے بنگلہ دیش کی اکانومی سے متعلقہ ریسرچ کرنی ہے تو ہم یہ لکھیں گے رول آف سیونگس ان انویسٹمنٹ آف بنگلہ دیش. اب ہم اس کو ان دونوں ویریبلس کو انٹرچینج کر لیتے ہیں. سیونگس کو ڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پہ لے لیتے ہیں اور انویسٹمنٹ کو انڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پہ. ان کی ہم جو ہے وہ سینس چیک کرتے ہیں کہ ان کی ریلیشن شپ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر کسی ملک کے اندر انویسٹمنٹ بڑھے تو آیا کہ اس سے سیونگز بڑھتی ہیں؟ جی، اس کا آنسر ہے کہ بڑھتی ہیں. اگر کسی ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کی، گورنمنٹ کی جو سیونگز ہیں وہ زیادہ ہوں گی. اوکے، تو یہ ایک جسٹیفیکیشن بن رہی ہے. تو اس کا ٹاپک اگر ہم نے فارمولیٹ کرنا ہو تو وہ سمپلی بن سکتا ہے کہ رول آف انویسٹمنٹ ان انکریزنگ سیونگس ان پاکستان، یا آپ اس کی لینگویج یہ بھی لے سکتے ہیں کہ رول آف انویسٹمنٹ ان augmenting سیونگس ان پاکستان. تو یو کین رائٹ اٹ مور دین ون ویز. جو تھرڈ ایگزامپل ہے ہماری، اس میں ہم نے دو ویریبلس لیے ہیں، امپلائمنٹ اور فارن ڈیٹ. جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارن ڈیٹ اور امپلائمنٹ ان کا ریلیشن شپ بنتا ہے. اگر ایک ملک فارن لون لیتا ہے، فارن ڈیٹ لیتا ہے، ملک کے اندر آتا ہے، اگر تو وہ ملک کے اندر پراپرلی اس کی یوٹیلائزیشن ہو، پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرس جو ہے ان کے ہوم پروڈکٹیو پروجیکٹس کے اوپر خرچ کیا جائے، ملک کے اندر ڈفرینٹ پروجیکٹس شروع ہوں، تو ڈیفینیٹلی پھر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، جابس کریٹ ہوں گی. سو یہ ایک سینس بنتی ہے. تو اس کو ہم اس کا ٹاپک ایسے بنا سکتے ہیں کہ کنٹریبیوشن آف فارن ڈیٹ ان امپلائمنٹ جنریشن ان پاکستان. اوکے، اس کے بعد آ جائیں، ان دونوں ویریبلس کو ہم انٹرچینج کر لیتے ہیں. فارن ڈیٹ کو جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے طور پہ، اور امپلائمنٹ جو ہے جو پہلے ڈیپینڈنٹ تھا اس کو انڈیپینڈنٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں. جی، اب اس کی دیکھیں کہ سینس بنتی ہے کہ اگر کسی ملک میں امپلائمنٹ جو ہے لیول انکریز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے فارن ڈیٹ پہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے، یا امپلائمنٹ لیول جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے فارن ڈیٹ کے اوپر کوئی امپیکٹ ہوتا ہے. اگر تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے تو دین وی کین فارمولیٹ ٹاپک آن بیسس آف دیز ٹو ویریبلس، ادروائز نو. اوکے اسٹوڈینٹس، یہ طریقہ کار ہے ایک ریسرچ ٹاپک فارمولیٹ کرنے کا. تھینک یو.